الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کی اس بزم پاک میں جس جان نثار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عاشق رسول صحابی رسول کا تذکرہ آج کی محفل میں کرنا ہے، ان کا نام ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک بات یاد رکھیے گا، حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی کنیت ابو بکر ہے، اور حضرت ابن عوام کے آپ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نانا جان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور والد محترم حضرت زبیر بن عوام ہیں، والدہ محترمہ حضرت اسماء بنت ابو بکر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آپ بھانجے ہیں۔ یہ صحابی رسول جب مہاجرین صحابہ ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے، پیچھے جو مکہ میں یہودی رہتے تھے، کافر رہتے تھے، انہوں نے ایک شوشہ اڑایا۔ انہوں نے کہا کہ جو صحابہ ہجرت کر کے مدینے گئے ہیں نا، اب ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا، اور جیسے آپ ہجرت کر کے مدینہ میں آئے، چند دن بعد مہاجرین صحابہ میں سے سب سے پہلا بچہ جو پیدا ہوا وہ حضرت عبداللہ بن زبیر تھے۔ جیسے ہی یہ بچہ پیدا ہوا تو سب سے پہلے خبر دی گئی حضرت ابو بکر صدیق کو، کیونکہ نانے تھے، اور نانے دادکے جو ہوتے ہیں وہ بچوں سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے گھر، جیسے آپ کو خبر ملی تو آئے اپنی بیٹی کے گھر۔ آپ نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو اٹھایا، ہاتھوں پہ اٹھا کر نا پورا مدینہ گھمایا، اور بتاتے پھر رہے ہیں کہ دیکھو تم کہتے تھے کہ ہم نے جادو کیا ہے، اللہ رب العزت کے فضل سے اللہ نے ہمیں بیٹا عطا فرمایا ہے۔ یعنی ان کے منہ توڑنے کے لیے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق نے مدینے کی گلیوں میں گھمایا اور یہ باتیں کی نا کہ ہمیں اللہ رب العزت نے بیٹا عطا فرمایا ہے، تم جھوٹے ہو گئے، مہاجرین صحابہ جو تھے سب صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کر دیا اس خوشی میں۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مدینے کی گلیوں میں گھما گھما کر، سارے مدینے میں گھما کر سیدھا حضور کی بارگاہ میں لے گئے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب لے گئے، حضور نے کھجور جو تھی ایک چھوارا
اس کو چبایا اور چبا کر اس کا جو لعاب تھا حضرت عبداللہ بن زبیر کے منہ میں ڈالا. یعنی جس سے ہم کہتے ہیں نا گھٹی، ان کو گھٹی حضور نے دی تھی. اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بھانجے تھے، اور حضرت اسماء بنت ابو بکر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لے گئے تو آپ پوچھنے لگی آپ کہاں؟ آپ نے کہا آپ نے یہ نہ پوچھیں، آپ کو مبارک ہو کہ آپ کے بچے میں جو سب سے پہلی چیز اس کے پیٹ میں گئی ہے وہ رسول اللہ کا لعاب مبارک تھا. جناب علی پھر اس کے بعد ان کے کان میں جو اذان دینے والا تھا وہ مؤذن حضرت ابو بکر صدیق تھے. ان کے کان میں حضرت ابو بکر صدیق نے اذان دی اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو گھٹی پلائی. یہ صحابی رسول ان کی پیدائش 624 عیسوی میں ہوئی، بمطابق 1 ہجری مدینہ شریف میں ان کی پیدائش مبارک ہے. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو دعا بھی عطا فرمائی. جب گھٹی پلائی تو حضور نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی. یہ صحابی رسول بڑی ہی فضیلت والے ہیں. اور جب اس صحابی کی عمر 8 سال کی ہوئی نا، 8 سال کی، تو ان کے والد محترم حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ان کو لے گئے حضور کی بارگاہ میں. 8 سال کی عمر میں یہ حضرت عبداللہ بن زبیر حضور کے ہاتھ پر بیعت ہوئے. اور یاد رکھیے گا یہ وہ بیعت نہیں ہے کہ جو کوئی کہے کہ جناب علی یہ تو بیعت ہو رہی تھی اسلام کے لیے. نہیں، یہ تو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے تھے، مسلمان تھے. یہ وہ بیعت تھی کہ جو آج ہم مشائخ کے ہاتھ پہ کرتے ہیں. اس بیعت کی بہت بڑی طاقت ہوتی ہے، بہت بڑی چیز ہے. جو کہتے ہیں کہ جناب نہیں پیر کیا نا، بزرگ علماء فرماتے ہیں کہ جس کا پیر نہیں ہے نا، جو بے مرشد ہے اس کا مرشد شیطان بن جاتا ہے. اپنی زندگی میں اپنا مرشد اور پیر ہونا ضروری ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 سال کی عمر میں حضور کے ہاتھ پر بیعت فرما رہے ہیں. 8 سال کی عمر. اور یہ وہ بیعت ہے کہ جو آج ہم مشائخ کے ہاتھ پہ کرتے ہیں. مسلمانوں کے گھر میں تو وہ پہلے پیدا ہوئے، مسلمان تو پہلے ہی تھے. یہی صحابی ان کی ایک بچپن کا واقعہ ملتا ہے. بچے تھے، بچے کھیل رہے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلال والے صحابی تھے. وہ آنے لگے نا تو سب بچے دوڑ گئے، کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر. یہ بچہ کھڑا رہا اور جو راستہ تھا راستے کو چھوڑ کر سیٹ پہ کھڑا رہا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو بھاگا نہیں؟ کہتے میں کیوں بھاگوں، ایسے بھاگ جاؤں، میرا کوئی جرم ہے کیا، میں مجرم ہوں بھاگ جاؤں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا شاباش، ہم بہادر ہیں اور اب بہادر ہی ہمیں لوگ چاہیے. بچپن آج تو ہم کہتے ہیں نا یار چھوڑو، بچے کو ہمیشہ بزدلی کی طرف لے جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں بچے کو بزدلی کی طرف، نہ خودداری پیدا کرنا بچے کے اندر تاکہ بچہ دلیر اور بہادر ہو. یہ ان کی ماں اور ان کے باپ کا کردار تھا کہ بچپن سے ہی ان کے دل میں ایک بہادری تیار ہو رہی ہے، بہادری ہو رہی ہے، بہادر بن رہے ہیں. یہ صحابی بڑے ہوتے رہے. ایک وقت ایسا آیا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے اور
جیسے ہی بیعت ہوئے، بیعت ہونے کے بعد ہی بیٹھنا شروع ہو گئے حضور کی بارگاہ میں۔ بعض تاریخوں والا نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری وصال فرمایا تھا اس وقت ان کی عمر 9-10 سال تھی۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا ایک مرتبہ پچھنے لگوا رہے تھے، تو یہ صحابی حضور کے پاس آئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پچھنے لگوائے اور ان سے جو خون نکلا نا، حضور نے فرمایا کہ عبداللہ بن زبیر کو کہ جائیں اس خون کو ایسی جگہ پر جا کر دفن کریں کہ جہاں کوئی نہ دیکھے۔ آپ اس خون کو لے کر گئے اور باہر جا کر اسی خون کو پی لیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبداللہ بن زبیر یہ تو نے کیا کیا، خون کو کیوں پیا ہے؟ آپ نے فرمایا حضور آپ کا خون بڑا ہمیں پسند ہے، ہو سکتا ہے ہم کہیں جگہ پر دفن کریں اور کسی کے پاؤں آ جاتے، یہ ہمیں گوارا نہیں ہے۔ ادب کا انداز دیکھیں، ادب کا، یہ ہمیں گوارا نہیں ہے کہ آپ کے خون مبارک کے اوپر کسی کا پاؤں آ جائے۔ صحابی رسول نے خون پی لیا اور حضور نے فرمایا عبداللہ بن زبیر جا، تجھے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اب اس حدیث سے ایک نظر ادھر بھی دوڑانی چاہیے، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جناب علی ایک بوڑھیا تھی، وہ حضور کے سر مبارک کے اوپر روزانہ کوڑا کرکٹ ڈالتی تھی، پڑھی ہوگی یہ روایت، اور حضور ایک دن وہ جناب علی بیمار ہو گئی تو وہ نہیں ڈالا کوڑا کرکٹ۔ حضور نے پوچھا وہ کدھر، وہ ڈوگر ملا زیادہ تر یہ بیان کرتا ہے، ملازم حسین ڈوگر، کہ جناب علی حضور پھر خود گئے اس کے گھر میں، جا کر پوچھا تو وہ بیمار تھی۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ کوڑا کرکٹ جھاڑو دے کر اس کو اکٹھا کر کے دے دیا۔ حضور نے فرمایا میں سر نیچے کرتا ہوں اور آپ میرے اوپر ڈال دیں۔ جھوٹی روایت، حالانکہ یہ کہیں ملتی نہیں ہے۔ یار یہاں سے اندازہ لگانا چاہیے کہ جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خون مبارک صحابہ نیچے نہیں جانے دیتے، کیا وہ صحابہ حضور کے زلف مبارک کے اوپر گند ڈالنے دیتے تھے؟ شرم آنی چاہیے ایسے خطیبوں کو بھی ایسی روایات بیان کرتے ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خون پی لیا، حضور نے فرمایا کہ تجھے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی فضیلت والے صحابی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے، مختصر صحیح مسلم میں یہ روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ خندق کے دن حضور لوگوں کو جہاد کی ترغیب دے رہے تھے۔ ایک مرتبہ حضور نے لوگوں کو جہاد کی ترغیب دی تو سب سے پہلے جس صحابی نے لبیک کہا نا اس ترغیب میں، وہ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر تھے۔ حضور نے پھر ترغیب دی، پھر اسی صحابی نے سب سے پہلے کہا لبیک یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں۔ پھر حضور نے ترغیب دی تو سب سے پہلے اسی صحابی نے کہا کہ لبیک یا رسول اللہ ہم حاضر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیغمبر کا ایک خاص ساتھی ہوتا ہے اور میرا خاص ساتھی حضرت عبداللہ بن زبیر ہے۔ اس وقت حضور نے فرمایا میرا خاص ساتھی حضرت عبداللہ بن زبیر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی کمال صحابی ہیں۔ جناب علی جب یہ صحابی نماز میں مشغول ہوتے ہیں، نماز میں مشغول، حلیۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں کہ ایسے لگتے جیسے لکڑی کھڑی ہے، بالکل اتنا خشوع خضوع نماز میں،
ایسے لگتے تھے جیسے خشک لکڑی کھڑی ہو نماز میں جب ہوتے. اور امام جعفر آپ فرماتے ہیں کہ ام جعفر ایک مرتبہ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئیں اور انہیں سلام کہا. پھر ان سے حضرت عبداللہ بن زبیر کے بارے سوال کیا. حضرت اسماء بولیں زبیر راتوں کو قیام کرتا ہے اور دنوں کو وہ روزے رکھتا ہے. رات کو قیام کرتا ہے اور دن کو وہ روزے رکھتا ہے. اس کثرت عبادت کی وجہ سے اسے جناب علی حمام المسجد کہا گیا، یعنی مسجد کا کبوتر. یعنی رب کی اتنی عبادت کرنا. اور بعض نے لکھا ہے کہ جناب علی ابو حامد بن جبلہ یہ کہتے ہیں کہ محمد بن اسحاق نے مجھے کہا، اور وہ کہتے ہیں کہ احمد بن سعید نے مجھے کہا. پھر اسی طرح ابن ابی ملیکہ تک روایت گئی. ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ مجھے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ کہا کہ تمہارے دل میں ابن زبیر کی اتنی محبت کیوں ہے؟ کیوں آپ اتنی محبت کرتے ہو؟ کیوں اتنا آپ پیار کرتے ہیں ان سے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے جواب دیا کاش اگر آپ انہیں دیکھ لیتے، یقیناً ان جیسا اللہ تعالیٰ کے ساتھ سرگوشی کرنے والا کسی کو نہ پاتے. یعنی وہ اتنی خشوع اور خضوع کے ساتھ رب کی عبادت کرتے تھے نا کہ میں نے آج تک ایسا کسی کو نہ دیکھا. اور ایک روایت ان کے بارے یہ بھی ملتی، یہ بھی ابن ابی ملیکہ کا بیان ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 دن تک لگاتار روزے رکھتے، 7 دن تک. اور جب 7واں دن ہوتا تو پھر بھی وہ ہم سے بھی زیادہ طاقتور ہوتے. کمال ان کی روحانیت کا یہ عروج تھا. 7 دن تک روزے رکھتے اور پھر وہ ہم سے بھی زیادہ جناب علی طاقتور ہوتے. وہب بن کیسان کہتے ہیں، وہب بن کیسان کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری طرف ایک نصیحت نامہ لکھا، اور اس نصیحت نامے میں آپ نے فرمایا کہ اہل تقوی جو ہوتے ہیں نا ان کی کچھ علامات ہوتی ہیں، اور وہ خود بھی ان علامات کو پہچانتے ہیں. اہل تقوی ان میں سب سے پہلی علامت تقوی والوں کی یہ ہوتی ہے کہ جب بھی ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کرتے ہیں. مصیبت کے اوپر وہ صبر کرتے ہیں، اور مصیبت کے اوپر صبر کرنا یہ اہل تقوی کا شعار ہے، نشانی ہے ان کی، مصیبت کے اوپر صبر کرنا. اور اب ہمارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے تو دل اٹھ جاتا ہے، چھوڑو یار کمال ہے، اتنی مصیبتیں وہ بھی ہمارے اوپر. اور یہ اہل تقوی کی علامت ہے، مصیبتوں کے اوپر صبر کرنا. اور دوسری بات آپ نے لکھا ہے کہ تقدیر اور قضا پر راضی رہنا، یہ بھی اہل تقوی کی نشانی ہے. اور تیسری چیز آپ نے لکھا ہے کہ نعمتوں کا شکر ادا کرنا، یہ بھی اہل تقوی کی نشانی ہے. اور قرآن کے حکم کے آگے سر جھکا دینا، یہ بھی اہل تقوی کی نشانی ہے. قرآن کے حکم کے آگے سر جھکا لینا اہل تقوی کی یہ نشانی ہے. اب ہم بھی تو ان کو جناب علی دیکھتے ہیں، کئی ایسے جناب علی اہل تقوی گھوم رہے ہیں جو اپنے آپ کو تقوی کا جناب علی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تقوی والے ہیں. اور تقوی کی نشانی حضرت عبداللہ بن زبیر چوتھی نشانی یہ لکھ رہے ہیں، رب کے قرآن کے آگے سر جھکا لینا، بس جو حکم آ گیا ہے بس مان لیں گے ہم. لیکن وحد ایک قوم ایسی اس معاشرے میں بھی رہتی ہے، ہم جناب علی مفتی اور ہم مولوی، ہم یہ ہم وہ،
جب قرآن کا حکم آ گیا، قرآن کا حکم آ جائے تو بس رخ موڑ گئے اور کہتے ہیں ہم تقوی والے ہیں جی۔ یاد رکھیے گا تقوی کی یہ چوتھی نشانی ہے کہ اہل تقوی وہ ہوتے ہیں کہ رب کے قرآن کے حکم کے آگے سر جھکا لیتے ہیں، اپنی نہیں منواتے کہ ہم یہ کریں گے تو ہم وہ کریں گے نا۔ تقوی اسی چیز کی علامت ہوتی ہے، رب کے قرآن کا حکم آ جائے بس سر جھکا لیں، اس میں یہ نہ کہا جائے میرے پیر نے یہ کہا، میرے مفتی نے یہ کہا، میرے مولوی نے یہ کہا، میرے استاد نے یہ کہا، نا، بس قرآن کا جو حکم آیا سر آنکھوں پہ، خاموشی اختیار، بس جو قرآن کا حکم آ گئی اس کے اوپر ہم عمل کر لیں گے۔ یہی اہل تقوی کی علامت ہے۔ اور اب اس دور میں کئی ایسے بھاگنے والے ہوتے ہیں، جس طرح کے نیچریوں کو دیکھا جائے، نیچری مولوی بھی کچھ ایسے رہتے، توجہ میری طرف ہونی چاہیے، نیچری مولویوں کو بھی کچھ ایسا ہوتا ہے، یہاں قرآن نے حکم فرمایا، یہاں پر ان کے مولویوں نے بات کی، یہاں ادھر قرآن کا حکم ہے، ادھر ان کے مفتیوں کا حکم ہے، ادھر قرآن کا حکم ہے، ادھر ان کے پیروں کا حکم ہے۔ کہتے ہیں نہیں جی، پیر صاحب نے یہ کہا، پیر صاحب شریعت کے خلاف ہوتا ہے، اور کفر کے قانون کے مددگار بھی وہی ہیں، اور کفر کے قانون میں رہ کر اپنے آپ کو مسلمان کہنا اور اپنے آپ کو پیر کہنے والے بھی وہی ہیں، اور کفر کے قانون کو تسلیم کرنے والے، تسلیم کر کے پھر اپنے آپ کو جناب علی پیر اور اہل تقوی کہنا، حالانکہ قرآن کا حکم ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو کافروں کے قانون کے اوپر فیصلے کرتا ہے، رب کے قانون کو چھوڑ دیتا ہے، وہ تو کافر ہے۔ اور ایک جگہ پہ قرآن فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ لوگ فاسق ہیں۔ اور ایک جگہ پہ فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ لوگ ظالم ہیں۔ اور یہاں کیا کہ ہمارے وڈیرے کا حکم نہیں، ہم تو لیڈر کے حکم کو مانتے ہیں، اور خاص کر ان چیزوں سے عبداللہ بن زبیر کی اس نصیحت سے لبیک والوں کو بھی سبق لینا چاہیے۔ یہ کفر کا قانون ہے، اور کفر کے قانون میں رہ کر اسلام کو کیسے نافذ کرو گے جی؟ پہلے کفر کے قانون کو ماننا پڑے گا، جب مان لو گے تمہارا اپنا ایمان نہیں رہے گا، جب ایمان نہیں رہا تو اسلام کیسے آئے گا؟ میری بات نہیں سمجھ آئی؟ کفر کے قانون کو مان لینے سے انسان اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کفر کے قانون کو مان لینے سے، اس کے اوپر چل جانے سے، تسلیم کر لینے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جب دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو گئے تو پھر اسلام کیسے نافذ ہوگا؟ کس راستے سے اسلام لے آئیں گے؟ من سب نبیًا فاقتلوہ، من سب نبیًا فاقتلوہ، من سب نبیًا فاقتلوہ، اس کو پکڑ، من سب نبیًا فاقتلوہ، جی یہ حدیث ہے، حالانکہ یہ حدیث، یہ بھی حدیث نہیں ہے، کسی کا قول ہے، حدیث نہیں ہے، اور یہاں رب کا قرآن ہے۔ اور اہل تقوی وہی ہیں کہ جو رب کا قرآن کا حکم آ جائے بس سر جھکا لینا چاہیے، یہ اہل تقوی کی علامت ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 بولیوں کے عالم تھے، 100 زبانوں کے، آپ کا 100 غلام تھا، اور ہر غلام کی الگ الگ بولی تھی، اب ہر کسی کے ساتھ جس کے ساتھ بات کرتے اس کی اپنی زبان میں بات کرتے تھے، اس کی اپنی زبان میں بات کرتے تھے اس کے ساتھ، ہر غلام کی اپنی بولی، اور ہر بولی میں اس کے غلام کہتے تھے کہ ہم حضرت عبداللہ بن زبیر کو جب دیکھتے نا کوئی دنیا کا کام کرتے، ہم کہتے تھے کہ یار یہ تو کام ہی سارا دنیا کا جانتا ہے، اور جب رب کی عبادت میں کھڑے ہوتے ایسے سمجھتے تھے کہ یہ شخص دنیا کے قریب ہی نہیں گیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں
کہ بڑا ہی مرتبہ رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ان کی والدہ محترمہ نے ان کی پرورش فرمائی، والد محترم وفات پا گئے اور یہ کافی دیر بعد پھر زندہ رہے۔ ان کی والدہ محترمہ کی عمر 100 سال تک پہنچ چکی تھی، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جس نے امام حسین کا جھنڈا سنبھالا تھا وہ حضرت عبداللہ بن زبیر تھے۔ یہ وہ صحابی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین کی شہادت کے بعد سب سے پہلے یہ وہی شخص ہیں کہ جنہوں نے ان کا جھنڈا، امام حسین کا جھنڈا انہوں نے سنبھالا تھا۔ 64 ہجری میں انہوں نے خلافت کا اعلان کیا تھا، 64 ہجری میں۔ اور جب یزید مر گیا تو مکہ، مدینہ اور حجاز کے علاقے جتنے بھی ان لوگ تھے اس علاقے کے، ان علاقے کے لوگوں نے حضرت ابن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کی، اور ملک شام کا جو خلیفہ بنا نا وہ عبد الملک بن مروان تھا۔ ادھر ان کی خلافت تھی اور ملک شام میں عبد الملک بن مروان کی خلافت تھی۔ تو عبد الملک نے حجاج بن یوسف کو حضرت عبداللہ بن زبیر کے مقابلے کے لیے بھیجا، ملک شام سے مقابلے کے لیے بھیجا۔ تو یہاں کے خلیفہ، حجاز کے خلیفہ یہی تھے عبداللہ بن زبیر۔ 5.5 ماہ تک ان کی جنگ ہوتی رہی، 5.5 ماہ تک، اور کچھ ساتھی اس جنگ میں شہید ہو گئے، کچھ ساتھی ساتھ چھوڑ گئے۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، ساتھ چھوڑ گئے۔ جب آپ نے دیکھا نا کہ میری جو فوج تھی یہ بہت کم لوگ میرے ساتھ رہے ہیں، بہت کم لوگ، تو آپ اپنی ماں حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس گئے، جا کر ماں سے کہا کہ ماں جی آپ مجھے مشورہ دیں، میرے جو فوجی جنگ لڑ رہے تھے نا کچھ شہید ہو گئے دوست، کچھ ساتھی ساتھ چھوڑ گئے، اب میں اکیلا بچ گیا ہوں، تنہا رہ گیا ہوں، میں کیا کروں؟ اگر آپ مشورہ دیں تو میں بھی پھر ان کے عبد الملک کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں، اپنی جان کی امان لے لوں۔ آپ کی ماں 100 سال کی بوڑھی تھی، آنکھ بینائی بھی چلی گئی تھی، بینائی بھی چلی گئی تھی آنکھوں کی، 100 سال کی بوڑھیا، اگرچہ ان کی بینائی کافی دیر پہلے کی، کیونکہ کئی روایات میں ایسا آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے لے کر آتے نا تو ان کی ماں کو نظر تو کچھ نہ آتا تھا نا، وہ آپ کپڑے ان کو دیتے، ماں کے کپڑے لے کر آتے تو آپ ہاتھ لگا کر ان کپڑوں کو چیک کرتی۔ آپ فرماتی تھیں عبداللہ بن زبیر کو، عبداللہ کپڑا تو اتنا باریک لے کر آیا ہے اور یہ نبی کی شریعت میں منع ہے، میں اسے نہیں پہن سکتی، میں پردہ میں رہوں گی ہمیشہ کے لیے۔ وہ ماں آنکھوں سے بھی نبی نہیں ہو گئی، چیک کر کے جناب علی کپڑا پتلا ہے نہیں پہننا، سیٹ پہ رکھ دیا، میں موٹے کپڑے پہنوں گی کیونکہ نبی کی شریعت کا حکم یہی ہے۔ اور آج کی مائیں بھی ہیں، آنکھوں سے دکھتا بھی ہے لیکن پھر بھی پتلے پتلے کپڑے پہننا تاکہ کچھ نہ کچھ ہمارا نظر آئے۔ ایک اوپر سے کپڑا پتلا پھر کس کے پہننا لباس جناب علی، حالانکہ نبی کی شریعت کا مسئلہ ہے کہ اگر عورت کے سر کے بال چنری سے نظر آ رہے ہیں، نماز پڑھ رہی ہے، نماز نہیں ہوتی اس کی، گھر میں پڑھ رہی ہے نماز اس کی نہیں ہوتی، اور یہ اتنے پتلے کپڑے پہن کر بازاروں میں جاتی ہے، جس کا شریعت میں حکم یہ ہے
کہ عورت موٹے سے موٹا کپڑا پہنے اگرچہ وہ گرمیاں ہوں یا سردیاں ہوں, اور اپنے آپ کو چھپا کر رکھے. کیوں؟ کتے بلے جو ہوتے ہیں نا, کتے بلے, وہ ہمیشہ کچا گوشت پسند کرتے ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک پرات کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں پنجابی میں؟ پرات کہتے ہیں. پرات میں گوشت رکھ دیا جائے, کچا گوشت پرات کو بھر کر, اور اوپر سے کپڑا بھی ڈال دیا جائے جناب علی, اس طرح ہر سیٹ سے اسے چھپا کر روڈ پہ جا کر رکھیں کہ میں یار گھنٹے بعد جا کر اٹھا کر لے جاؤں گا. کتے بلے چھوڑ دیں گے؟ ہیں؟ اچھا, پرات میں گوشت ہے, گوشت کو کتے بلے نہیں چھوڑتے. اور جو اتنے پتلے کپڑے پہن کر بہر جاتی ہے, وہ بہر والے کتے بلے چھوڑ دیں گے؟ حالانکہ مسلمانوں کی عورتوں کو حکم ہے وہ اپنے نبی کی شریعت کے اوپر عمل پیرا ہوں. حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی 100 سال عمر ہو چکی تھی, آنکھوں سے نبینی ہو گئی تھی, پھر بھی ہاتھ لگا کر کپڑا چیک کر لیتی تھی یہ پتلا ہے یا موٹا ہے. جو موٹا کپڑا ہوتا وہ پہنتی, پتلا کپڑا نہ پہنتی. آپ جناب علی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ محترمہ کے پاس گئے, جا کر بتایا کہ ماں جی جو جنگ ہو رہی تھی نا, جنگ, تو کئی ساتھی شہید ہو گئے اور کئی ساتھی مجھے چھوڑ گئے, میں اکیلا رہ گیا ہوں, اب کیا کروں؟ آپ اگر حکم دیتی تو میں جناب علی مخالف کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لیتا ہوں, جان بچا لیتا ہوں. آپ کی ماں نے کمال تاریخی جواب دیا. آپ نے فرمایا, پتر یہ مجھے بتا, کیا تو حق پہ تھا, دولت کی خاطر لڑ رہا تھا یا دین کی خاطر؟ حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں, ماں جی میں تو دین کی خاطر لڑ رہا تھا, جنگ اور دولت کی طرف میں نہیں آتا. آپ نے فرمایا, اگر تو حق پر ہے اور دین کی خاطر لڑ رہا ہے تو پھر دین والوں کا یہ شعبہ ہوتا ہے, ان کے سر سولیوں پہ آ جاتے ہیں, ڈرتا کیوں ہے تو؟ ان کے سر تو سولیوں پہ آ جاتے ہیں, کیوں ڈرتا ہے؟ یاد رکھے میں ابو بکر کی بیٹی ہوں, ابو بکر تیرے نانا ہیں, اپنے خاندان کو دیکھ, کسی نے حق سے منہ موڑا نہیں ہے, تو دین کی خاطر اٹھا ہے نا, اب تو بھی سولیوں پہ لٹک جا, میں فخر اور ناز کروں گی کہ میرا بیٹا پیچھے نہیں ہٹا تھا. یہ ماؤں کا دلاسا ہے. ماں جب تھپکی دیتی ہے نا دین کے راستے کے اوپر, ہماری ماں ہے نا, آپ کے مغرب کے بعد اندھیرا ہو گیا بیٹا تو نہ جانا مدرسے, جی ہاں اب اندھیرا ہوتا ہے تو نہ جانا, دین کا سبق رہتا رہ جائے, اندھیرا ہو گیا ہے. ورنہ ہماری بھی ماں ان جیسی ہوتی نا تو کہتی, پتر اگر کچھ نہیں نظر آتا تو میں ٹارچ لائٹ دے کر دیتی ہوں, جانا ضرور ہے, قرآن پڑھنا ہے نا, دین پڑھنا ہے. وہ مائیں تھیں, ڈرپوک نہیں تھیں, ان کے بیٹے اگر دین کے اوپر شہید بھی ہو جاتے تھے وہ ناز کرتی تھی. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد حرم کے اندر آپ کے ساتھی تھے, اور حجاج بن یوسف آیا نا تو ساتھ ایک پہاڑ تھا, اس پہاڑ کے اوپر اس نے منجنیق بنائی, اس کے ذریعے جناب علی اس نے پتھر پھینکنے ان کے دوستوں نے شروع کر دیے آپ کی فوج کے اوپر. اور جناب علی آپ کے بھی کچھ دوست تھے جو مسجد حرم کے اوپر چڑھ کر نا تو وہ حجاج بن یوسف کی فوج کے اوپر پتھر پھینک رہے تھے اور اینٹیں پھینک رہے تھے, آپ لڑ رہے تھے. ایک اینٹ آئی آپ کے سر مبارک کے اوپر لگی, خون بہا اور آپ نیچے گر گئے. حجاج بن یوسف نے, یہ وہ شخص تھا کہ جس نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا تھا, حجاج بن یوسف, اس نے شہید کیا, قتل کیا, اور قتل کر کے مکے کے چوک میں حضرت عبداللہ بن زبیر کی لاش کو لٹکا دیا. یاد رکھیے گا اس وقت حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنی ماں سے بھی یہ بات کہی تھی, ماں جی
جس شخص کے خلاف میں جنگ لڑ رہا ہوں نا، وہ شخص ایسا ظالم ہے کہ مار دینے کے بعد بھی لاشوں کو لٹکا دیتا ہے اور پھر اس کی کھال اتروا دیتا ہے۔ ماں نے کہا پتر، حضرت اسماء بنت ابو بکر کہہ رہی ہیں بیٹے کو، بیٹا جب بکری مر جاتی ہے نا، کسائی ذبح کر لیتا ہے، پھر اس کی کھال اتارتا رہے، بکری کو تکلیف نہیں ہوتی۔ تیرے شہید ہو جانے کے بعد اگر تجھے وہ لٹکائے رکھے گا پھر تو تجھے تکلیف نہیں ہوگی، لیکن دین کے راستے سے ہٹنا مت۔ جیسے تیرے جناب علی نانا جان اور ابو اجداد نے کیا تھا، ایسے ہی تو بھی دین کے ساتھ وفا کرنا۔ جب آپ شہید ہوئے نا تو حجاج بن یوسف نے آپ کی لاش کو مکہ کے چوک میں لٹکا دیا اور 14 دن لاش لٹکی رہی، 14 دن۔ حضرت عبداللہ بن عمر 14ویں دن قریب سے گزرنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا، اور کئی تاریخوں والے یہ لکھتے ہیں کہ آپ کی والدہ محترمہ آئی لاش کے پاس سے گزرنے لگی۔ تو یہ بات نہیں ہے، غلط ہے، کیونکہ آپ کی والدہ محترمہ تو پردے کی اتنی پابند تھی، وہ کیسے حجاج بن یوسف کے سامنے جاتی؟ یہ والی روایت جو ہے یہ ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر قریب سے گزرنے لگے تو اس نے کہا، آپ نے فرمایا حجاج بن یوسف کو، کیا اس شہ سوار کا اترنے کا بھی وقت نہیں آیا؟ سولی پہ لٹکا ہوا ہے۔ حجاج بن یوسف کہنے لگا، یہ شاہ سوار نہیں ہے، یہ شاہ سوار نہیں ہے، یہ تو ہمارے خلاف بغاوت کرنے لگا تھا۔ معاذ اللہ اس نے الفاظ جو بولا وہ ایسا غلیظ الفاظ تھا کہ میں نہیں بول سکتا صحابی رسول کے بارے میں۔ اس نے جو الفاظ بولا، حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں یہ وہ شاہ سوار ہے کہ جس کے پیٹ کے اندر جو سب سے پہلے لعاب دہن گیا رسول اللہ کا، یہ وہ صحابی ہے، یہ دین کے راستے پر مر مٹنے والا تھا، یہ وہ شاہ سوار ہے۔ آپ گزر گئے۔ حجاج بن یوسف نے ایک پیغام بھیجا حضرت اسماء بنت ابو بکر کے پاس کہ آپ میرے پاس آئیں، میرے پاس آئیں۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر بولی کہ تو کون ہے مجھے بلانے والا، میں نہیں آ سکتی۔ اس نے پیغام بھیجا کہ تو جانتی ہے میں نے تیرے بیٹے کے ساتھ کیا کیا ہے؟ حضرت اسماء بنت ابو بکر نے پھر یہاں پر تاریخی الفاظ بولے۔ آپ فرماتی ہیں کہ تو نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے اسے قتل کر کے لٹکا دیا ہے۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر بولتی ہیں تو نے اس کی دنیا خراب کی ہے نا، اس نے تیری آخرت برباد کر دی ہے۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد ہے کہ میری امت کے اندر ایک کذاب آئے گا اور ایک قاتل آئے گا۔ کذاب مختار سقفی تھا اور قاتل تو ہے۔ حجاج بن یوسف کہتا ہے کہ میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ یار کیا الفاظ تھے کہ اس عورت نے مجھے بولے، کیا الفاظ تھے۔ جب لوگ پوچھتے تھے نا حجاج بن یوسف سے کہ جنگ کس نے جیتی ہے، کہتا تھا یار کیا کریں، جو الفاظ حضرت اسماء بنت ابو بکر نے مجھے بولے تھے نا کہ تو نے اس کی دنیا برباد کی ہے نا، وہ تیری آخرت برباد کر گیا ہے۔ کہتا ہے یہ جنگ جیت وہی گیا ہے۔ حضرت ابو بکر، حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ ماں تھی کہ جس نے حضرت عبداللہ بن زبیر کی پرورش فرمائی۔ اور ایسے ہی ہماری بیٹیوں کو اور ماؤں کو بھی ایسے پرورش کرنی چاہیے اپنی اولاد کی، تاکہ اولاد دین کے راستے پہ چلے اور پیچھے ماں کی تھپکی ملے اور بیٹا دین کے میدانوں میں کامیاب ہوتا جائے۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے اور ان پاک لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے۔